بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ہم نے پارٹ 1 کے اندر وحی کے آغاز کے بارے میں پڑھا تھا کہ وحی کا آغاز کب ہوا، کون سی سورت نازل ہوئی، سورۃ العلق۔ اور سورۃ العلق کا جو ترتیب توقیفی کے لحاظ سے نمبر ہے وہ 96 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وحی کی کل مدت۔ وحی کی اقسام بھی پارٹ 1 میں پڑھی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے وحی کی کل مدت کتنی ہے، 610 عیسوی تا 632 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی 610 کے اندر اور آخری وحی 632 کے اندر ہے۔ عیسوی کا مطلب ہوتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اس کے بعد یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے جو عیسوی کا مطلب ہوتا ہے قبل المسیح اس کو کہا جاتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ وحی کی کل مدت جو سال کے لحاظ سے 22 سال 5 ماہ 14 دن، یہ وحی کی کل مدت تفصیل ہے کہ وحی کی کل مدت یعنی کہ کتنے ایام ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے سال ہیں، کتنے ماہ ہیں۔ اس کے بارے کے اندر 2 اقوال ہیں، 22 سال 5 ماہ 14 دن یا 22 سال 2 ماہ 22 دن۔ یہ اس لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جو عربی مہینے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے ہوتے ہیں، ان کے دنوں کی تعداد میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں انگریزی، جس کو ہم فیبرری، جنوری، مارچ، اپریل کہتے ہیں، اس کے اندر یعنی کہ تھوڑے بہت ایام کا فرق ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا بہت ڈفر ہے، جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 22 سال 5 ماہ 14 دن یا 22 سال 2 ماہ 22 دن۔ یہ آپ جب پیپر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں خود گیس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آپشن، یعنی کہ یہ 2 آپشن کبھی بھی نہیں آتے، ان دونوں میں سے ایک آپشن آئے گا جس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے امتحان کے اندر۔ یہ قرآن مجید کی جو وحی کے آغاز کے بارے کے اندر پڑھا، اب وحی کی جو مدت ہے یعنی 610 سے 622، اب پھر اس کی یعنی کہ کتنے سال ہیں آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ وحی کی کل مدت 22 سال 5 ماہ 14 دن یا 22 سال 2 ماہ 22 دن آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرات سامعین، اب ہم اس کے بارے میں جان لیا ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، ہجرت کے بعد کے اندر ہیں وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، یعنی کہ نزول قرآن کا مکی دور کتنا ہے۔ آئیے سامعین ہم یہ سیکھتے ہیں، نزول قرآن کا مکی دور 17 یا 21 رمضان۔ اب پہلے بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ 17 کا مشہور قول ہے اور 21 کا اکثر کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے، کیونکہ اگر قرآن لیلۃ القدر کی رات اترا ہے پھر 21 ہی رات موجود ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رات کے وقت قرآن کی وحی کا آغاز ہوا۔ یہ جب 27 رمضان یا 21 رمضان تھا یعنی 11 ربیع الاول 1 ہجری، 11 ربیع الاول پہلی ہجری، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو ہجرت کی پہلی تاریخ تک یہ 13 سال بنتے ہیں۔ 13 سال کے یہ دن بنتے ہیں، تو کل دن جو تھے 4424 دن
یعنی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 13 سال وہی نازل ہوئی، قرآن مجید آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا۔ احباب ذی وقار، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکی صورتیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عموماً جو ہے اخلاقیات، عقائد اور اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مکی دور کی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مخاطب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے پہلے اخلاقیات، عقائد اور رہن سہن ان کو بہتر بنایا جائے۔ جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ جا کر مدینہ کے اندر احکام نازل ہوئے تھے۔ احباب گرامی قدر، اب ہم پڑھیں گے نزول قرآن کا مدنی دور۔ آپ کیا پڑھنا؟ نزول قرآن کا مدنی دور۔ اب نزول قرآن کا مدنی دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ مدنی دور ہے۔ اب 12 ربیع الاول، یعنی کہ وہاں 11 سے ختم ہوئی، اب 12 ربیع الاول تا 10 ہجری یہ بنتا ہے، یعنی کہ 622 سے 632 تک۔ وہ ہم نے پڑھا تھا 610 سے 622 تک، اب یہ ہے 622 سے 632 عیسوی تک۔ اب ایک بات کی اور وضاحت سمجھ لیں، اس کے کل یعنی کہ دن بنتے ہیں 3435 دن بنتے ہیں نزول قرآن کے مدنی دور کے اندر۔ اب ذی شعور اب آتے ہیں کہ قرآن کی وحی کس نے لکھی۔ آئیے، کاتبان وحی، پہلے کاتب وحی کون ہیں؟ پہلے کاتب وحی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ پہلے کاتب وحی تھے۔ اگر قریش کے حوالے سے بات کی جائے تو قریش کے حوالے کے اندر عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے قریش کے، وہ پہلے کاتب وحی تھے۔ اور آخری کاتب وحی جو ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قریش کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت عموماً قریش کے وہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں تھوڑی سی تفصیل اور اختلاف، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کے سامنے اب وہ نام پیش کرتے ہیں جو کاتب وحی تھے۔ کاتبین وحی مختلف کتب اور حدیث و تواریخ میں کاتبین وحی کی تعداد 34 ہے۔ یعنی کہ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ جو کاتب وحی کے بارے کے اندر زیادہ تر 3 قول آتے ہیں، بعض کہتے ہیں 25 ہیں، بعض 34 اور بعض 40، یہ 40 تک کے ملتے ہیں۔ تو زیادہ بعض کتب کے اندر 34 اور 40 جو قریب قریب ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں ایگزام کے اندر یہ بھی سوال آئے تو اس کو بھی دیکھیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کاتب وحی۔ کاتب وحی کے اندر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ خلفائے راشدین کے اندر یعنی کہ کون کون سے ہیں، خلفائے راشدین بھی کاتبین وحی کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابی جو ہیں وہ کاتبین وحی کے اندر شامل ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ آپ کے نام سامنے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابان بن سعید، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت حنظلہ بن ربیعہ، حضرت خالد بن سعید۔ یہ اسی طرح من وعن سارے کے سارے آخر کے سامنے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو کو روک کر تھوڑا سا نام یاد کر لیجئے گا، ایک نظر مار لیجئے گا۔ اللہ رب العالمین میرا اور